بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب کریم نے ہمیں دین کی نسبت سے جمع فرمایا اور دین کی ان محفلوں کا ملنا اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اسے اپنی دین کی طلب عطا فرماتے ہیں اور اپنی دین کی طلب میں اس کو نکال دیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ میں ہر جمعے کی رات کو ہمارے حضرت مولانا خورشید احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے زیر سایہ یہ اجتماع منعقد کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت خلیفہ مجاز بیت ہیں حضرت خواجہ حافظ محمد عبد الماجد صاحب صدیقی خانوال والے کے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اکابر کو فیوز کو عام فرمائے، اور جس طرح کہ ایک بارش برستی ہے، بارش میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی، وہ شاعر کہتا ہے باران کے در لطافت طبعش خلاف نیست، باران کے در لطافت طبعش خلاف نیست، ز زمین لال رویت و ز شور بوم و خس۔ بارش کی فطرت میں جو برستی ہے بارش، تو اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوتا۔ بارش کی فطرت میں امتیازی سلوک نہیں، یہ تو زمین کا قصور ہے۔ جو شور اور بنجر ہو تو اس میں جھاڑیاں اگتی ہیں، اور جو زرخیز ہو تو اس میں پھول اور پودے اگتے ہیں۔ تو حضرات اکابر کے فیوزات تو بارش کی طرح ہیں۔ اب ہماری کم نصیبی ہوتی ہے کہ ہم ان سے کچھ اخذ نہیں کر سکتے اور ان سے فائدہ استفادہ ہمیں نہیں ہوتا، تو یہ ہماری اپنی کم نصیبی ہوتی ہے۔ بہرحال بارش کا ہونا پھر بھی اچھا ہے، چاہے جھاڑیوں پر ہو چاہے باغات پر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رحم کرم کے بارشوں کو ہمیشہ ہم پر برسائے رکھے۔ اس بارونق محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں قرآن عظیم الشان کی تلاوت کے واسطے حافظ عزیر احمد صاحب سے خواست کرتا ہوں کہ آئیں قرآن پاک کی تلاوت سے اس بارونق اور بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ حافظ عزیر احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون۔ صدق الله العظيم۔ نعتیہ کلام کے لیے میں خواست کرتا ہوں طالب علم عدیل بیگ صاحب سے کہ وہ آ جائیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں، منظوم نعتیہ کلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود شریف پر۔
راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، طوفان کی کیا پرواہ، ان زخموں کو سینے کی، طوفان کی کیا پرواہ، ان زخموں کو سینے کی، یہ زخم نہیں برتا اس میں، یہ زخم نہیں برتا اس میں، درد مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ جناب عدیل بیگ صاحب منظومانہ کلام سنا رہے تھے۔ اس کے بعد میں محمد حضرت عثمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مذمت دنیا یا دنیا سے بے التفاتی کے بارے میں اپنا کلام پیش فرمائے۔ حضرت عثمان صاحب طالب علم۔
السلام علیکم. سب بھائی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا، دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا. یاد خدا کیجئے تجھ کو خدا ملے گا. دنیا کے مسافر منزل کیوں بنا رہے ہو، ایک پل کبھی خبر نہیں پھر کیوں مسکراتے ہو. دنیا کے مسافر منزل کیوں بنا رہے ہو، ایک پل کبھی خبر نہیں پھر کیوں مسکراتے ہو. زندگی تو مختصر ہے منزل کیوں بنا رہے ہو، آخری میدان ہمارا بھی محشر ہے منزل کیوں بنا رہے ہو. لباس ہمارا تو سنت ہے، لباس ہمارا تو سنت ہے، پھر دوسرا کیوں اپنا رہے ہو. دنیا کے مسافر منزل کیوں بنا رہے ہو. دنیا کے محبت میں، دنیا کے محبت میں محمد کو کیوں بلاتے ہو. یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، اسے کیوں اپنا بنا رہے ہو. جنت ہے ہماری منزل، جنت ہے ہماری منزل، اسے کیوں بلاتے ہو. دنیا کے مسافر منزل کیوں بنا رہے ہو، ایک پل کبھی خبر نہیں پھر کیوں مسکراتے ہو. مقصد ہے یہ ہمارا، رب کو ہے یہ پیارا، اس کو پا کر رہیں گے، اپنے رب کو ہم منا کر رہیں گے. مقصد ہے یہ ہمارا، رب کو ہے یہ پیارا، اس کو پا کر رہیں گے، اپنے رب کو ہم منا کر رہیں گے. ہمارے ہیں یہ چاہت، ہمارے ہیں یہ چاہت کہ قلبوں میں اللہ 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 کو بٹھا کر رہیں گے، اپنے رب کو ہم منا کر رہیں گے. دنیا کے مسافر منزل کیوں بنا رہے ہو، ایک پل کبھی خبر نہیں پھر کیوں مسکراتے ہو. السلام. استاذ محترم حضرت مولانا خورشید احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. صحیح ہے.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك أو كما قال عليه السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ذوق اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دو باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کرنی ہیں. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جسم کے قوت کو استعمال کرنا کمال نہیں ہے. زبان کی قوت ہے، کانوں کی قوت ہے، آنکھوں کی قوت ہے، ناک کی قوت ہے، یعنی جسم کے قوت کو استعمال کرنا کمال نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ جسم کی قوت کو استعمال کرنا کمال نہیں ہے. اس لیے کہ یہی قوت گائے بھی استعمال کرتی ہے، بھینس بھی استعمال کرتی ہے، بکرا بھی استعمال کرتا ہے، دمبا بھی استعمال کرتا ہے، جنگل کے درندے بھی استعمال کرتے ہیں. تو زبان کی قوت کو استعمال کرنا کمال نہیں ہے. بولو، زبان کی قوت کو کمال یہ ہے کہ زبان کی اس قوت کو صحیح استعمال کیا جائے. جی، زبان کی اس قوت کو صحیح استعمال کیا جائے. خیر سے مسکرا دیں. تو میری طرف دیکھیں، آپ نہ دیکھیں پیچھے، آپ میری طرف متوجہ. بہت مختصر وقت ہوتا ہے اور ضروری باتیں ہوتی ہیں، روٹین سے ہٹ کر باتیں ہوتی ہیں، تو توجہ فرمائیں. ایک بات آپ کے سامنے آج کوشش کرتا ہوں یہ کھولوں کہ زبان کی قوت کو، آنکھ کی قوت کو، کان کی قوت کو، ناک کی قوت کو، ہاتھ کی قوت کو، پاؤں کی قوت کو، ذہن کی قوت کو، ان قوتوں کو استعمال کرنا کوئی کمال نہیں ہے. جی، کوئی کمال نہیں ہے. تو استعمال ہو رہا ہے. کمال یہ ہے کہ ان قوتوں کو صحیح استعمال کیا جائے. اگر صرف استعمال ہوگا تو نقصان ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، قتل و غارت گیری ہوگی، الزامات ہوں گے، طعن و تشنی ہوگی. اگر صرف استعمال ہوگا، اور اگر صحیح استعمال ہوا تو کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے.
اللہ آپ نے ہم سے کب راضی ہونا ہے؟ تو دیکھیں یہاں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی ذکر، کوئی سے روزہ، کوئی چلہ، کوئی داڑھی، کوئی درس، کوئی مجلس ذکر، کوئی امامہ، کوئی طواف، کوئی کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ میں اپنی عادت کے مطابق جہاں سے استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں بھی کافی دیر میں آئے گا۔ اللہ تو نے ہم سے کب راضی ہونا ہے؟ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ ناراضگی کا پہلو دیکھ لو، کہہ دو سبحان اللہ۔ طریقہ کیا ہے؟ میری عادت یہی ہے، ناراضگی کا پہلو دیکھ لو، جس پہلو سے ناراض ہوتے ہیں جو اس کا ضد ہے اسی سے تو راضی ہوگا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناراضگی کا پہلو دیکھ لو، کس کا؟ ناراضگی کا۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے جہنم کے پیٹ کو بھرنا ہے انسانوں اور جنات سے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں ناراض ہوں۔ جی بولو نا، میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ ناراضگی کا پہلو معلوم کر لو تو راضی کرنے کا پہلو آسان ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں جہنم کے پیٹ کو بھر لوں گا بہت سارے کثیرہ، بہت سارے انسانوں اور جنات سے۔ یا اللہ ان کا قصور کیا ہوگا؟ تو آواز آتی ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ یا اللہ ان کا قصور کیا ہے جو یہ جہنم میں جل رہے ہیں؟ تو آواز آئی ان کا قصور یہ ہے کہ یہ دل کے صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جی استعمال نہیں، صحیح استعمال۔ جی یہ دل کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جی بولو نا، صحیح۔ تو میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ استعمال تو جانور بھی کرتے ہیں۔ جی لیکن جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان استعمال نہیں، صحیح استعمال کرتے ہیں۔ جی بولو تو دیکھو قرآن کیا کہہ رہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانور ہے۔ جی اللہ پاک فرماتے ہیں جو دل کا صحیح استعمال نہ کرے، آنکھوں کا صحیح استعمال نہ کرے، کانوں کا صحیح استعمال نہ کرے، دیکھنے میں تو انسان ہے، اولئک کالانعام،
تمہارے ہاں انسان ہوگا لیکن میرے ہاں اسے جانور تصور کیا جاتا ہے. جی بل ہم اضل، بلکہ میں اللہ اسے جانور سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. ابو بکر اس سے لے کے آؤ. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نزدیک کیا ہے؟ جی جانور، بلکہ جانور سے بھی. گھر میں بکریاں بھی رکھی ہوئی ہے، گائیں بھینس بھی ہے، اور بیٹے بیٹیاں بھی ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کیا کہا؟ گھر میں بیٹے بیٹیاں، بیوی بچے بھی ہے، پوتے نواسے بھی ہے، ساتھ میں بیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی رکھے ہوئے. میں نے کیا کہا؟ بولو. کیا یہ گھر کا مالک سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہے؟ زبان سے بولو. بیٹے کے ساتھ بیٹے والا سلوک، بولو نا. اور بیٹی کے ساتھ، اور بیوی کے ساتھ، اور پوتے پوتیوں کے ساتھ، اور بکری کے ساتھ، اور گائے کے ساتھ. تو کیوں نہیں سمجھتے؟ اولئک کالانعام، جب تک تم میری نظر میں جانور رہو گے تو میں تمہارے ساتھ معاملہ بھی جانوروں والا کروں گا. وہ سننا پوئے گی. سو شکا زما گیرے داو زما پٹکے دے زا قاری سے بھی زا حاجی سے بھی زا امیر سے بھی زا پلان کے سے بھی. اولائکا کالانعام، تب پزمک باندی سڑیر سشیخ زما پنیز باندی تزناوری. جی آپ خود کو کچھ بھی سمجھو، مجھے اپنی انسانیت دکھا دو کہ میں تمہیں انسان سمجھوں. تو اگر تم انسان بن گئے، انسانیت لے کے میرے پاس آ گئے، میری محبت کی قسم، پھر تمہاری چھوٹی بڑی غلطیاں نہیں، بڑی بڑی نافرمانیوں کو میں درگزر کر دوں گا. لیکن انسان بننا پہلا ہے، پہلا شرط ہے کہ انسان بن. ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ایھا الانام، جی قاری سے ایھا الانام işte یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اگر تو انسان ہے، اللہ وہی کہنا سبحان اللہ. کیا عجیب اسلوب ہے قرآن کا. اگر تو انسان ہے، جی بولو 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 بولو. اگر تو انسان ہے، ما غرک بربک الکریم، میری محبت کی قسم، جب بھی مجھے پاؤ گے کریم پاؤ گے. بس تو انسان بن جا. جی یا اللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، عمرے کرتا ہوں، داڑھی بھی رکھی ہے، امامہ بھی ہے، درس بھی دیتا ہوں. فرمایا ایھا الانسان، کہہ دو نا سبحان اللہ. نا انسان بن جاؤ. جی یا اللہ میں تو ساری عبادتیں کرتا ہوں تو اب بھی انسان نہیں ہوں.
युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तू क्या इबादत करेगा, ये इतना बड़ा आसमान भी मेरी इबादत में महू है। वल अर्द, ये बिछी हुई ज़मीन भी सारी ज़िंदगी मेरी इबादत में लगी हुई है। युसब्बिहु लिल्लाह, ये सारी मेरी पाकी और तस्बीह बयान करती है। वस्साफ़ात, और ये हवा में उड़ने वाले परिंदे अल्लाहु अकबर कबीरा कह दो सुभान अल्लाह। वत्तैर वत्तैर वत्तैर, अल्लाह क्या कुरान कह रहा है। वत्तैर साफ़ात, हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आवाज़ देते हैं सफ़ों को सीधा कर लो, सव्वू सुफूफकुम, सफ़ों को बराबर कर लो, सफ़े बना लो। कुरान कहता है क्या इम्तियाज़ है ये तुम्हारा। वत्तैरु साफ़ात, हवा में उड़ने वाले परिंदे भी सब बना के इबादत करते हैं। स्वाफात सतवी सफुन जोड़ की ब्याह वदरीगी जी बोलो ना। जप दे दो क्या जब सब के वदे हम बस लगा चीज़ जिब्राइल शुमा। वत्तैरु साफ़ात, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, फरमाया कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, इनमें से हर एक अपनी नमाज को भी जानता है और अपनी तस्बीह को भी जानता है। कह दो सुभान अल्लाह। कुल्लुन, कायनात की हर शे, क़द अलिम स्वलातहु स्वलातहु अक़ीमुस्सलाता स्वलातहु, कह दो ना सुभान अल्लाह। कुल्लुन क़द अलिम स्वलातहु व तस्बीहा, इनमें से हर परिंदा, हर चरिंदा, हर दरिंदा, कायनात की हर शे अपनी नमाज को भी जानता है और अपनी तस्बीह को भी जानता है। एक काश मेरे बंदो, एक तू है कि तूने अपनी नमाज को भी नहीं पहचाना और अपनी तस्बीह भी नहीं पहचानी। कह दो सुभान अल्लाह। सब ने पहचान लिया कि मेरी नमाज क्या है और मेरी तस्बीह क्या है। बस एक तू है, तूने 60 साल जिंदगी तो गुजारी लेकिन अपनी नमाज और तस्बीह तूने नहीं पहचानी। तू समझता है मैं ये उठता हूँ, बैठता हूँ, झुकता हूँ, ये मेरी नमाज है। जी जी बोलो ना। कुरान कहता है ये तेरी नमाज नहीं है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाशाइ वल मुनकर, जिस दिन तेरी नमाज हो जाएगी तो तेरी ज़ुबान, तेरी आँख और तेरे कान जी सही हो जाएंगे। जी बोलो ना। जिस दिन तेरी ज़ुबान, कान और आँख सही हो गए, सोच का ज़ाविया सही हो गया, समझो आज तूने नमाज पढ़ ली है। तेरी नमाज उठना बैठना नहीं है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाशा, नमाज नमाजी को ज़बान कंट्रोल करने का हुक्म देती है। कह दो ना सुभान अल्लाह। नमाज नमाजी को निगाहे झुकाने का हुक्म देती है। जी नमाज नमाजी को अच्छा सोचने का हुक्म देती है।
جس دن تیری سوچ صحیح، زبان صحیح، آنکھ صحیح، کان صحیح، سمجھو آج میری نماز صحیح. جی تو جس دن تیری نماز صحیح ہوگی تو اسی دن آواز آئے گی ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، میں انسانوں کے لیے کریم ہوں. جی اور باقی کائنات کا رب ہوں، رحمان ہوں. کہہ دو نا سبحان اللہ. پوری کائنات کے لیے میں رب بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، لیکن اے دو ٹانگوں سے چلنے والے انسان تیرے لیے میں کریم ہوں. جب تو انسان ہوگا تو میری کریمی تجھے قدم قدم پر نظر آئے گی. جی اس لیے قرآن یہاں کے کہتا ہے قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. یہاں ایک بات بھی سمجھا دوں. جب بچہ تیار ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، جب بچہ تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کے کان بناتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سی چیز تیار ہوتی ہے؟ بولو. اس کے بعد بولو. اور اس کے بعد دل. پہلے اللہ کان بناتے ہیں، بولے، پھر اس لیے کہ دل ہیڈ کوارٹر ہے، کمرہ ہے، اور آنکھ اور کان یہ اس کمرے اور ہیڈ کوارٹر میں جانے کے راستے ہیں. جی ان راستوں سے اس مکان میں، اس کوٹھے میں، اس بنگلے میں، اس ہیڈ کوارٹر میں چیزیں جاتی ہیں. اور یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے نا یہ بیت اللہ نہیں ہے. جی بولو. چلو زبان سے جملہ نکلا لیکن اللہ نے فوراً دوسرا جملہ دے دیا. کہہ دو سبحان اللہ. تھوڑا سا میں الرٹ ہو گیا، ہوشیار ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کہا، لیکن فوراً اللہ نے تسلی دے دی. کہہ دو سبحان اللہ. یہ جو دل ہے نا یہ بیت اللہ نہیں ہے. جی زور سے بولو، اور زور سے، اور زور سے. بیت اللہ وہ ہے جہاں ہم اور آپ جاتے ہیں. جی بولو بولو بولو. بیت اللہ جہاں ہم اور آپ جاتے ہیں. اسے حدیث قدسی میں عرش اللہ کہا ہے، یہاں اللہ آتے ہیں. بیت اللہ میں اللہ نہیں آتے. جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان، عرش، لوح، کرسی مجھے نہیں سما سکتی، میں بہت بڑا ہوں. لیکن جب مومن اپنے کان، آنکھ اور دل کو صحیح کر لے، میں اپنی ساری تجلیات کے ساتھ مہمان کی صورت میں مومن کے دل میں ٹھہر جاتا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ کان اور آنکھ صحیح ہو، اندر گندا نہ ہو گیا ہو.
یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں کوئی ایک آدھ بات کر لیتا ہوں، باقی رہ جاتی ہے۔ اب یہاں پہلے نمبر پر ذکر کیا وَهُوَ الَّذِي قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ۔ پہلے کیا بنا؟ بولو، پہلے کیا بنا؟ پہلے کیا بنا؟ زور سے، پہلے کیا بنا؟ تو اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کان استعمال کیے جائیں۔ جی اس کا تو یہاں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ جی جس کا بریک ہی نہیں ہے، یعنی جس کو ہم اتنا استعمال کرتے ہیں کہ جس کا بریک ہی نہیں، اس کا تو یہاں بولو کیا مطلب ہے؟ اس کو گم کر دو، اس کو گم کر دو، اس کو تالا لگاؤ۔ یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ 20 سال کے بنے ہوئے گھر کو ایک لمحے میں اجاڑ دیتا ہے۔ یہ 40 سال کے دوست کو ایک جملے میں دشمن بنا دیتا ہے۔ یہ ایک جملے میں گنے نکال کر زمین کے سینے کو خون سے رنگ لیتا ہے۔ یہ فتنہ ہے، اسے گم کر دو۔ میں اللہ نے گم کیا ہے، انسانوں تم بھی اسے گم کر دو۔ مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہاں منہ کا ذکر کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس نے گم کر دیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کانوں کو استعمال کرو۔ جی ویسے بھی کئی بار آپ کے سامنے گزارش کی، آج پھر کرنے لگا ہوں، شریعت سے ہٹ کر کامن سینس بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ زبان ایک ہے، بولو، اور کان اب بھی نہیں سمجھتے ہو؟ زبان اور کان، کانوں کو کوئی پردہ وغیرہ، کوئی چار دیواری، کوئی جال وغیرہ، اور زبان یہ سنارے اپنے دکان کو ڈبل گیٹ لگاتے ہیں۔ دیکھے آپ نے نا، ایک اندر کا گیٹ ہوتا ہے، ایک پھر اس طرح کا ایک اور گیٹ ہوتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک گیٹ یہ ہو، دوسرا گیٹ، اور اس کو بالکل کھلا چھوڑا۔ جی بولو نا، بولو 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 بولو۔ جس گھر میں ماں بہن بیٹی کا یہ دروازہ بند ہو، یہ کھلا ہو، صدیاں گزر سکتی ہے، اس کا گھر نہیں اجڑ سکتا۔ اور جس گھر میں شوہر کا یہ دروازہ بند ہو اور یہ کھلا ہو، اللہ کی قسم اس گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں راتوں کو اٹھ کر رو رو کے اپنے اس شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے۔ جی کس شوہر کے لیے؟ جس کا یہ مین گیٹ کھلا ہوا ہو۔ جی بولو نا، جس کے یہ دو دروازے کھلے ہو، جس کے، بولو نا یار، کامن سینس تقاضا کرتی ہے یہ دو ہے، یہ نہ بولو۔ جی بولو، نہ بولو، ہاں نہ بولو۔ اگر بولنا بھی ہے تو اندھے ایک بول دو سن۔ جی پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا چل جائے گا۔ جی بولو یار، کامن سینس تقاضا کرتی ہے کان دو ہے تو دو سن لو۔ جی
زبان ایک ہے تو پہلے تو بولو نہیں، اللہ نے گم کیا ہے تو تم بھی گم کر دو، بولنا بھی ہے تو ایک جی، اور سننا ہے تو اگر اس پر بھی عمل ہو جائے گا تو بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے جی۔ ابا کی چاہت یہ ہوتی ہے میرے گھر میں کھانے پینے کی کمی ہو برداشت ہو جائے گی، کپڑا لٹا کم ہو برداشت ہو جائے گا، بارش میں سردی کا سامان کم ہو برداشت ہو جائے گا، اور زیادہ اچھا بنا ہوا گھر بھی نہ ہو برداشت ہو جائے گا۔ محل بنا ہوا ہے لیکن گھر فتنے سے خالی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، کچا مکان ہو لیکن اس میں اپنے گھر والوں کو سکون سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ابا کی اگر یہ چاہت ہے تو ربا کی بھی یہ چاہت ہے کہ مجھے تمہارے سجدوں سے کوئی سروکار نہیں، میں تو دھرتی پہ اپنے بندوں کو سکون سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تجھ سے میرے بندوں کو سکون ہے کہ نہیں، تیرے سجدے سے مجھے کیا۔ تو میرے بندوں کو سکون تجھ سے جب ملے گا جب تو بولے گا ایک اور سنے گا۔ اگر بیوی ایک بولے اور دو سنے جھگڑا ہوگا؟ بولو۔ اور اگر شوہر ایک بولے اور دو سنے جھگڑا ہوگا؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، کئی بار اس طرح کا ہوتا ہے تو بیچ بچاؤ کرنے کے لیے کوئی آدمی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں قاری سے بس کا بس خیر دے ہوئی زو والے بس کم۔ بھائی آپ چپ کر لو، کہا میں کیوں چپ کر لوں؟ اچھا میری بات تو سنو، کہتے میں نہیں سنتا جی۔ قل هو الذی جعل لکم السماء، آواز آتی ہے سن لے تیرا فائدہ ہوگا۔ بیا کاغذ گزیر سو، یہ تو میں نے غصے میں یوں کیا تھا تو فلان طبیعت اس طرح تھی تو میں تو نشے میں تھا تو وجعل لکم السماء، سن لے ورنہ پھر کاغذ لے کے گھماتا پھرے گا۔ بیا کاغذ نے گردے منگلم ڈیر را غلی استاد جی، یہ تو چونکہ اس طرح ہوا تو اگرچہ اس طرح ہوا تو اگرچہ اس طرح ہوا تو میں نیند سے اٹھا تھا تو ابھی غصے میں تھا۔ ہاں میں اس کو کہتا ہوں قل هو الذی جعل لکم السماء، سما سن لے جی، سن لے ایک کی سن لے ورنہ وہاں جا کے پھر 20 کی سننی پڑے گی۔ کان، جس گھر میں کانوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور زبان کا نہیں، قیامت آ سکتی ہے اس گھر میں بدامنی نہیں آئے گی۔ کیا خیال، نسخہ اپنانا چاہیے کہ نہیں؟ زور سے بولو، کس کس کا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ، پکا ارادہ کرو کہ آج کے بعد جس کو رب نے گم کیا ہے میں بھی اسے گم کر دوں جی، میں بھی اسے، بولو نا، بولو 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 بولو۔ دیکھیں نا، یہاں کان آنکھ و دل کا تذکرہ ہے، انداز کچھ ہے، لیکن جہاں زبان کو مولوی اسماعیل اللہ نے چھیڑا ہے جی، بولو نا، وہاں فرمایا ما یلفظ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ قاف کی آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ مت بولو ما یلفظ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ زبان کو مت ہلاؤ ما یلفظ من قول، اور اگر ہل گئی زبان جی، اگر ہل گئی زبان
تو شکاری بیٹھے ہوئے ہیں، زبان کے ہلنے کی دیر ہوگی وہ نوٹ کر لیں گے۔ جی بولو بولو بولو، وہ جب میرے پاس آؤ گے تو میں وہ سارا ٹیکسٹ تیرے سامنے کر کے کہوں گا یہ کہا تھا، جی اللہ اب ذرا اسے مجھے باور کرا دو، سمجھا دو کیوں کہا تھا، کیا دلیل ہے، وہ کالا ہے، وہ فلان ہے، وہ ڈمکان ہے، اب ذرا مجھے سمجھاؤ۔ اس طرح نہیں، یہ یاغستان نہیں ہے، ایک ایک بات محفوظ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک جملہ توجہ سے سنیں، اگر حشر میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع کر کے صرف اتنا کہہ دے، آپ حاضر ہیں؟ صرف اتنا کہہ دے کہ میرے بندے تو نے دنیا میں جتنا بولا ہے، بولو تو نے دنیا میں بولو، تو نے دنیا میں اچھا بولا ہے یا برا، میں تجھے بالکل سزا نہیں دیتا، بولو میں تجھے، بس صرف اتنی بات ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے جتنا بولا ہے اتنا میرے سامنے بول دو، پھر جنت چلے جاؤ۔ کوئی حساب نہیں، کوئی سزا نہیں دے رہا، سب معاف کیا ہے۔ اگر تو نے دنیا میں 1,00,000 باتیں کی ہے، یہاں کھڑے ہو کے صرف وہ باتیں دہرا دو، ریمائنڈ کرا دو، جی بس پھر جاؤ۔ کہاں کھڑا ہونا ہے جی؟ بہلول پریشان تھا، عرصہ دراز تک پریشان رہا۔ ہارون رشید نے کہا جس نے بہلول کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں اسے انعام دوں گا، تو لوگ بہلول کے پیچھے لگ گئے کیونکہ ہارون رشید پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اللہ کی شان، گوشت کے مارکیٹ میں ایک دن گھسا تو جیسے مارکیٹ کے اندر داخل ہوا تو مسکرایا، کسی نے دیکھ لیا، فوراً آ کے ہارون رشید کو کہا کہ آج میں نے بہلول کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہارون نے کہا میں نہیں مانتا، بلاؤ اس کو۔ آپ کی توجہ ہے؟ بلایا، کہا بہلول کیا آج مسکرائے تھے؟ کہا ہاں۔ تو کہا یہ اتنا عرصہ پریشان تھے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا پریشان اس لیے تھا کہ اگر حشر میں روک کے پوچھا جائے کہ اس کا حساب بھی تو نے دینا ہے، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ جی بولو 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 بولو۔ یہاں بھی ایک چیز ہے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر اس کا حساب بھی میں نے دینا ہو تو بولو نا، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی ہر نفس اپنے کیے ہوئے میں گرفتار ہوگا۔ جی اس نے کیا کیا وہ اس سے پوچھا جائے گا، میں نے کیا کیا وہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ قوا انفسکم، جی اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ جی بولو، جب بندہ اپنی فکر میں لگتا ہے نا تو اللہ اس فکر کی برکت کو عام کر کے اوروں کو بھی اپنی فکر میں لگا دیتا ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ میں اس لیے پریشان تھا کہ کل کو اللہ پوچھے کہ اس کا حساب بھی دو، تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو کہا آج مسکرایا کیسے؟ کہا جب میں آج گوشت کے مارکیٹ میں گھسا، دیکھا تو بکرے لٹکے ہوئے تھے، تو ہر بکرا اپنی ٹانگ سے باندھا ہوا تھا، لٹکا ہوا تھا۔
تو میں سمجھ گیا کہ بھائی تو الگ ٹنگا ہوا ہوگا، ہارون الگ ہوگا، یہ جانے اس کا حساب، تو جانے تیرا حساب۔ اذان ہو جائے پھر بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ باہ بہلول نے کہا آج میں اس لیے خوش ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہر ایک اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا، میں آپ کا اور آپ میرے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟
تو پتہ ہے کیا ہوا؟ ہارون نے کہا کیوں بہلول، میں آپ کو کوئی فاسق فاجر لگتا ہوں؟ کیا میرے حرام کا مال جمع کیا ہے اس لیے آپ پریشان ہیں؟ تو بہلول نے کہا نہیں، اس سے نہیں پریشان کہ آپ نے حرام کا مال جمع کیا ہے یا آپ فاسق فاجر ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیوں پریشان ہو؟ تو کہا آگ جلاؤ۔ ہارون نے خادم کو کہا آگ جلاؤ، کہا اس پہ توا رکھو، توا اس پہ رکھ لیا۔ جب توا خوب گرم ہو گیا، میں نے آپ کو ایک بات سنانے کے بعد اس بات کو وہیں چھوڑا، پھر یہاں آیا ہوں۔ یاد ہے آپ کو کہاں چھوڑا تھا؟ ایک بتا دو، چلو مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ حاضر ہوتے ہو۔ ہاں، جزاک اللہ، جزاک، مجھے خوشی ہو گئی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک ہونا تو وہ سب کے لیے کفارہ ہو جاتے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نظام الملک نے جو مدرسہ بنایا تھا نا، مدرسہ نظامیہ، تو وزیر نے بادشاہ کو کہا یہ ان کی اس بات پہ یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ آپ لاکھوں روپے سالانہ اس مدرسے پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا چلو چلتے۔ گئے تو وہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے۔ ایک سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نے بتا دیا یہ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا میرا ابا جو ہے نا وہ فلان مسجد کا امام ہے۔ بولو، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ ریٹائر ہو جائے گا، اگر میں نہ پڑھا تو کوئی اور امام ہو جائے گا، لہٰذا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ جی اچھا۔ دوسرے سے پوچھا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ کہا میرا جو ابا ہے نا وہ علاقے کا قاضی ہے۔ کیا ہے؟ اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کی سیٹ خالی ہو جائے گی، تو اگر میں نے قضا کا کورس نہیں کیا تو اس سیٹ پہ کوئی اور آ جائے گا۔ جی اچھا بھائی آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا میرا باپ پلان مدرسے میں استاد ہے، زبردست قسم کا قاری ہے، اور وہ بوڑھے ہو گئے، بیمار بھی ہوتے ہیں، اب اگر میں قاری نہیں بنا تو وہ جگہ، بولو نا، وہ پریشان ہوئی کہ واقعی نتیجہ صحیح نہیں ہے۔ جی بولو نا، اس لیے کہ میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ یہاں لوگ اس لیے سیکھیں گے کہ اللہ کو راضی کر لے۔ جی یہ تو ہر آدمی اپنی اپنی وہ الو سیدھا کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ وہ سر جھکایا ہوا ہے، پڑھ رہے، لیکن حقیقت سے خالی ہے۔ جی مقصد کچھ اور ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں یہاں نہیں جاتا، اس لیے کہ میں کبھی کبھی کچے میں اتر جاتا ہوں تو احتیاط کرتا ہوں، بس اتنا اشارہ کافی ہے۔ چلتے چلاتے جا رہے تھے، دروازے کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا ہے نوجوان، نظام الملک آیا، اس کے قریب السلام علیکم وہ لگا ہوا ہے۔ اس نے پھر کہا بھائی سر اٹھاؤ، میں بادشاہ وقت ہوں، تو کہا میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ مجھے پڑھنے دو، مجھے تمہاری بادشاہی سے کیا سروکار؟ اس نے کہا بھائی ایک بات پوچھنی ہے، وہ بتا دو اللہ کے لیے، پھر سر جھکا دو۔
کہا جلدی سے پوچھو، میرے سبق کا خلل پڑ رہا ہے۔ کہا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا پڑھوں گا نہیں تو پہچان کیسے ہوگی؟ زور سے کہہ دو، اور زور سے، پڑھوں گا نہیں، پڑھوں گا تو پہچان ہوگی نا۔ اس کی پہچان پیدا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، پہچان ہو جائے گی تو چلنا آسان ہو جائے گا۔ کان، آنکھ اور دل کا استعمال صحیح ہو جائے گا۔ کب؟ تو نظام الملوک نے کہا، نظام الملک نے کہا یہ ایک بھی اگر قبول ہو گیا تو میرا خرچہ ضائع نہیں جائے گا، لہذا مدرسے کو چلنے دو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ہی صحیح یاد رکھا کرو، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے وہ ایک طالب علم کون تھا اس مدرسے کا؟ اس کو آج کی دنیا امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ کون تھا؟ اب اس مدرسے کے باقی طلباء کدھر گئے؟ اور امام غزالی کا نام افق پر ہے۔ ہاں 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 کتنی بار کہہ دوں؟ جو آفاق کے لیے چلتا ہے آفاق میں زندہ رہتا ہے، اور جو پڑھتا ہے لیکن خاک کے لیے تو خاک میں خاک ہو جاتا ہے۔ امام غزالی آفاق کے لیے لگا ہوا تھا تو آج بھی افق پر ہے۔ جی اس مدرسے کے باقی طلباء کدھر گئے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیوبند میں 10 بچوں نے پڑھا تھا، بولتے نہیں ہو؟ 20 نے پڑھا تھا۔ آپ کو کتنے نام معلوم ہے؟ سوائے چند کے، مجھے بھی وہی چند معلوم ہے۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، شیخ الہند رحمہ اللہ، رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، شاہ اشرف علی تانوی رحمہ اللہ، مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ، شیخ الحدیث شیخ زکریا، یہ چند، انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، بخاری رحمہ اللہ، یہ چند نام ہے۔ تو وہ باقی ہزاروں کدھر گئے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ ہاں، جتنی للہیت ہوگی اتنا بقا ہوگا، اتنا، اور جتنا خاک ملا ہوگا اتنی فنا ہوگی۔ تو میں نے بات وہیں چھوڑی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا کہہ دے، فرما دے کہ میں نے سزا نہیں دینی، ایڈوانس میں کہہ دیتا ہوں میں نے معاف کر دیا، بس صرف یہاں کھڑے ہو کے وہ جو دنیا میں جتنی باتیں تم نے کی تھی نا، ان باتوں کو یہاں میرے سامنے ذرا ریمائنڈ کر دو، دوہرا دو، پھر جنت چلے جاؤ۔ تو میں نے یہاں بات روک کے آگے یہاں آیا کہ کیا یہ دہرانا آسان ہے؟ تو بہلول نے، ہارون نے کہا کیا میرا مال حرام کا ہے؟ اس نے کہا آگ جلاؤ۔ آگ جلایا، توا رکھا، توا خوب سیک گیا، لال سرخ ہو گیا۔ کہا ہارون؟ کہا جی بھائی۔ کہا کوئی سزا نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، صرف اس توے پہ چڑھ جاؤ اور یہاں اپنے گھوڑے گنوا دو مجھے۔ جی بولو نا، بولو۔ اور یہ گنوانے پڑیں گے، اپنے درہم و دینار گنوا دو، میں نے نہیں پوچھنا ہے حرام ہے حلال، سارا حلال ہے، بس صرف گنوا دو۔ جی وائے کہ نہ سڑو، زور سے بولو۔ اس نے کہا اللہ کی فنا۔ پہ کڑا ہو گیا اور گنوانا شروع کر دیا تو چمڑا اتر جائے گا۔
تو بہلول کو کہا تو گنوا اپنا، وہ جلدی سے توے پہ چڑھا، کہا ایک بہلول ایک کچکول، پھر چھلانگ لگا کے چلا گیا. جی وی تو خیجا آگا سر یو کچکول یو بالول یو کچکول ٹوپے کو. تو ہارون نے کہا میں نہیں سمجھا. کہا سمجھ جاؤ حشر کی زمین اس سے بھی 1000 گنا زیادہ گرم ہوگی. جی بولو نا. تو کیا خیال ہے آج اگر کوئی آدمی چیک کرنا چاہے تو گرم توے پہ جوتے اتار کے کڑے ہو جائے، صرف اپنی باتیں گنوا دے. اگر آج اللہ پاک فرما دے کہ چلو وہاں بھی حساب نہیں لوں گا، وہاں تو بہت گرم ہے، یہاں دنیا میں ہی حساب دے دو، توے پہ کڑے ہو جاؤ اور بس صرف اپنی باتیں گنوا دو جو آپ نے دنیا میں بولی ہے، جاؤ جنت میں. کیا خیال ہے؟ مشکل ہے کہ نہیں؟ بولو. تو قرآن نے کہہ دیا یہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات آپ کی غیر محفوظ نہیں ہے. جی اور وہ جو ہم اول پول بکتے ہیں، غیبت، چغلی، بہتان، گالیاں، اس کو تو باقاعدہ وہاں ثابت کرنا ہوگا. بھائی میرے بچے پر اگر کوئی الزام لگائے، بولے میں اسے کہہ دوں کہ بھائی میں نے سزا نہیں دینی، میں نے کچھ نہیں کہنا، میں افیسر ہوں، میں جنرل ہوں، میں صدر ہوں، میں فلان ہوں، میں امکان ہوں، میرے پاس پاور ہے، بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن کچھ نہیں کرتا، صرف یہ جو تو نے الزام لگایا اس کو ثابت کر دے ورنہ سزا دیتا ہوں. بھائی تو نے اللہ کے بندے پر یا اللہ کی بندی پر الزام لگایا، رب محمد کی قسم حشر کے میدان میں پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے روکا جائے گا. پہلے ثابت کرو پھر آگے جاؤ. تیرے بیٹے پر الزام لگے تو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ ثابت نہ کر دے مجھے اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ پیار ہے، میں بھی اس وقت تک تجھے آج آگے جانے نہیں دوں گا جب تک ثابت نہیں کرو گے. کیا خیال ہے ہمت؟ بولو نا، ہے ہمت ثابت کرنے کا؟ تو بہتر نہیں ہے کہ اس دروازے کو بند رکھا جائے؟ جی بولو. فتنے ختم. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، من نجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول دین اور دنیا کے فتنوں اور پریشانیوں سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنے اس دروازے کو بند کر دو، دین اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا. تو کیا خیال ہے، بند کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ارادہ ہے؟ اس کا استعمال چھوڑ دو. جی بولو نا، اس کا استعمال اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا یہاں، تو ہم بھی چھوڑ دیں اس کو. فائدے بڑے ہوں گے. جی دین اور دنیا کے فتنوں سے حفاظت ہوگی. جی اس کے عقبہ ابن عامر نے نجات کی بات کی ہے. نجات کب ملے گی؟ یعنی دین کے فتنوں سے اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات کب ملے گی؟ آپ علیہ السلام نے نہیں بتایا 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لو تو 2 رکعت صلاۃ استغفار پڑھ لو تو تیسرا کلمہ 19 مرتبہ تو یہ کلمہ اتنی مرتبہ. نہیں سمجھے بات کو؟ یہ چکر
چلانا چھوڑ دو جی، بولو ہاں، اس چکر کو بند کر دو جی۔ یہ جو جیلوں میں ہیں یہ تیسرا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، زور سے بولو۔ یہ جنہوں نے طلاق دی ہے یہ پانچواں کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، زور سے بولو نا یار۔ یہ جنہوں نے خلا کی درخواست دی ہے یہ تیسرا کلمہ 19 بار نہیں پڑھتے ہیں، بولو۔ انہیں صلاۃ توبہ نہیں آتے ہیں، پھر یہ کیوں ہوا؟ نہیں بھائی، نہیں نہیں نہیں۔ املک علیک لسانک، یہ چکر وکر چھوڑ دو جی۔ ان چکروں کے نتیجے اور رزلٹ بھی تمہارے سامنے ہیں، اس کو فالو کرو، رزلٹ آ جائے گا۔ اس کا رزلٹ تو تمہارے سامنے آ گیا نا جی، وہ 2 رکعت کا اور تیسرے کلمے کا اور 19 مرتبہ کا اور یہ دعا اس طرح، وہ اس کا تو رزلٹ آ گیا نا۔ طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، 2 مر گئے، کیس چل رہا ہے، کورٹ عدالت کچہری بھری ہوئی ہے، جائیدادیں بک گئی، دشمنیاں شروع ہو گئی، خاندان میں دراڑیں پڑ گئی، آنا جانا بند ہو گیا، اس کا رزلٹ تو آ گیا نا سامنے۔ اب بھی نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب ذرا اس کو چیک کر لو جی، اب ذرا اس کو چیک کر لو، دیکھو طلاق کے دروازے بند ہوتے ہیں کہ نہیں جی، بولو نا، بولو 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 یار۔ جس دن یہ بند ہوا نا تو طلاق کا دروازہ بند ہو گیا۔ طلاق کی کنجی تو یہ ہے نا جی، بولو۔ گالی کی کنجی تو یہ ہے نا، دشمن بنانے کی کنجی تو یہ ہے نا۔ جب کنجی لگاؤ گے نا اور یہ دروازہ کھلا تو قتل کا دروازہ کھلا، طلاق کا دروازہ، قتل و غارت گیری کا دروازہ، دشمنیوں کا دروازہ، لوگ پرائے ہونے کا دروازہ، عدالت کچہری کورٹ اور تانوں کا دروازہ، یہ تو یہ دروازہ ہے نا، اس کو بند کرو، ان کو کھلا رکھو جی، بولو بولو۔ بات ختم کر رہا ہوں اسی پر، ان کو بولو بولو بولو، ان کو زور سے بولو، ان کو اس کی بھی سنو، بولو اس کی بھی، اس کی بھی، ابا کی بھی سنو، امی کی بھی سن لو، بولو نہیں جی، سنو جی، بولو سنو، بھائی کی بھی، چچا کی بھی، سارے نہیں بول رہے ہو، بھتیجے کی بھی، بانجے کی بھی، پڑوسی کی بھی، ارے بہو کی بھی سن لو جی، بیوی کی بھی، اپنے اولاد کی بھی، بولو سارے، بولو 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 بولو، سب کی سن لو، سب کی، بولو نہیں، سب کی سنو، سب کی سنو۔ تو جب تیرا نمبر آئے گا اور تو ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ فرشتوں کو بلا کے کہے گا، فرشتوں یہ وہ ہے جس نے میرے لیے سب کی سنی ہے، آج میں اس کی نہ سنوں تو کس کی سنوں؟ پھر تمہاری سنی جائے گی جی، بولو نا۔ میری اللہ سنتا نہیں تو بھائی تو سنانے والا ہے نا جی، تو سننے والا بن، تو بولو، تو بولو نا، تو وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو چیز دو گے وہی تجھے ملے گا جی۔ تو نے سنا، تو نے ابا کا سنا، امی کی سنی، ماموں کا سنا، چچا کا سنا، بھتیجے کا سنا، پڑوسی کا سنا، بیوی کا اور بہو کا بھی سنا، اب میں تیرا نہ سنوں تو کس کا سنوں جی؟ میرے بندے سب بولتے رہے تو سنتا رہا، اللہ
کبیرہ کہہ دو سبحان اللہ۔ سب بولتے رہے، تو میرے لیے سنتا رہا، میری محبت کی قسم آج تو بولتا جا، میں رب بن کے سنتا جاؤں گا۔ قل هو الذی جعل لکم السماء والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ میں نے کان بنائے، آنکھ بنائے، دل بنایا، لیکن لوگوں نے صحیح استعمال نہ کر کے شکر ادا نہیں کیا۔ جی تو آج کے بعد نیت کر لو کہ اللہ کی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے۔ اللہ شکوہ کر رہے ہیں، اللہ کہ میں نے کان دیے شکر ادا کرو، آنکھ دی ہے شکر ادا کرو، دل دیا ہے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک وعدہ آج میرے ساتھ کر لو کہ اس دروازے کو بند اور اس کو کھلا چھوڑیں گے۔ جب بھی کوئی معاملہ آئے، کوئی بولنے والا ہو تو اسے خوب بولنے دو۔ جی ہم نے اس دروازے کو بند رکھنا ہے، کھولنا نہیں ہے۔ وہ بولنے والا تھوڑی دیر کے بعد شرمندہ ہو کے ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا نہ ہوا، پھر مجھے جو کہنا ہے کہ کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ ہے پکا؟ سارے بولو۔ اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آن لائن دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ اکثر فون پہ فون آتے ہیں، یوں ہوا تو یوں ہوا تو یوں ہوا تو یوں ہوا تو اس نے یوں کہا تو میں نے یوں۔ نہ نہ نہ، آپ نے یوں نہیں کہنا۔ جی آپ نے یوں، جس دن آپ یوں کہنے سے رک گئی، اللہ کی قسم آپ کا گھر جنت ہو جائے گا۔ اس نے یوں کہا تو میں نے، بولو نا، دی یوں دا سر غوث کا ورکی کہا ہے پرید للینا قلاشا، یوں مو پرید ہے۔ اس نے یوں کہا تو میں نے نہیں، ہم نے یوں نہیں کہنا ہے، ہم نے یوں سننا ہے۔ جی بولو نا۔ ویسے بھی اگر آپ نے یوں کا نقشہ دیکھنا ہو تو یوں کا نقشہ ایسے ہی ہوتا ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جی اگر آپ نے یوں کا نقشہ دیکھنا ہو تو یوں کا نقشہ ہوتا ہے یوں۔ میں نے یوں کہہ لیا نہیں، میں نے یوں سن لیا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سڑی زامن تاسو نہ پوئے گئی زمان ظلم شین کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔